Carib Time by Rabia Khan, Episode 1, Voice over by Fazkarul Nisa. وہ تنہا اس پل پر کھڑی تھی، بالکل تنہا۔ اس کی آنکھوں میں اس سیاہ رات تلے بہت سے آنسو چمک رہے تھے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ آسانی سے نہیں رویا کرتی تھی۔ اسے اپنے آنسو روکنے میں مہارت حاصل تھی۔ وہ ایک ایکٹریس تھی، ایک ماہر اداکارہ، جس نے ایک زندگی قربان کر کے دوسری زندگی حاصل کی تھی، اور اب وہ اسی زندگی سے ہاتھ دھونے جا رہی تھی۔ اسے اپنا کام عزیز تھا، اپنی یہ چمچماتی زندگی عزیز تھی، اسے اپنا کیریئر عزیز تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے اپنے کام کا یاد رہ جانا عزیز تھا۔ لیکن اب سب کچھ جیسے ریت کا بھربھرا سا ڈھیر بنتا جا رہا تھا، گرنے کو بےتاب، گر کر فنا ہونے کے لیے تیار۔ 1 سال پہلے وہ باریک ہیل سے چلتی کارپورٹ سے نکلتی ہوئی سامنے آ رہی تھی۔ اس کی ہیلز باریک اور کئی انچ لمبی تھیں، سیاہ چمکتی خوبصورت ہیل۔ سیاہ ڈیزائنر ڈریس میں اس کا خوبصورت سراپا واضح تھا۔ ڈریس کی آستینیں غائب تھیں اور اس سے اس کے سفید دودیا بازو نکل رہے تھے۔ ان بازوؤں کی ساخت اتنی نرم اور برابر تھی کہ کوئی بھی ان پر نگاہ ٹکائے بغیر گزر نہیں سکتا تھا۔ ڈریس کا گلا اوپر گردن تک نیٹ کے باریک کپڑے سے بند ہوتا تھا اور پیچھے کمر کا حصہ کافی حد تک کھلا ہوا تھا۔ وہ ایک مغربی ساخت کا لباس تھا جسے اس ملک میں عام طبقہ اچھے انداز سے نہیں دیکھتا تھا، لیکن جس شعبے سے وہ وابستہ تھی وہاں ایسے ملبوسات کو سراہتی ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ گردن جھکا کر دیکھا جاتا تو لباس ٹخنوں سے ذرا اونچا تھا۔ شلوار کے نام پر اونچا سا پاجامہ بامشکل اس کی پنڈلیوں تک آتا تھا۔ دوپٹہ تو خیر سے اس لباس کا حصہ تھا ہی نہیں، اور نہ ہی اسے دوپٹے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ پہلے پہل جب وہ اس انڈسٹری میں نئی ایکٹریس بن کر ابھری تھی تب اسے دوپٹے کی کمی کا احساس شدت سے ہوا کرتا تھا، لیکن اب وقت کے کئی دہانے پار کرنے کے بعد یہ ضرورت فضا میں گھل کر گویا اپنا وجود کھو چکی تھی۔ اسے دوپٹہ اب ایکسٹرا پیس محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے نگاہوں پر چڑھا قیمتی چشمہ آنکھوں سے اتارا تو دنیا اپنے رنگ میں دکھائی دینے لگی۔ اس کے لمبے شہد رنگ خوبصورت بال اسٹریٹ کر کے کندھے پر ایک جانب ڈالے گئے تھے۔ لباس کا پچھلا کھلا حصہ کچھ اور واضح ہو گیا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھے بغیر سفید ٹائل سے مزین ہال عبور کیا تو لفٹ تک چلی آئی۔ انڈسٹری کے لیے کام کرتی پرائیویٹ ایجنسی کے کئی ورکرز اسے پلٹ پلٹ کر دیکھنا نہیں بھولے تھے۔ ایسی ایجنسیز کا رواج پہلے اس ملک میں اتنا عام نہیں تھا، لیکن جب سے 1-2 انٹرٹینمنٹ ایجنسیز کی کامیابی کو انڈسٹری کے صارفین نے دیکھا تو کئی ڈائریکٹرز نے اپنی اپنی پرائیویٹ ایجنسیز کا آغاز کر دیا۔ وہ بھی انہی ایجنسیز میں سے ایک تھی، گلیمر ایجنسی۔ پرائیویٹ لفٹ کا بٹن دبا کر وہ نزاکت سے کھڑی دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے اپنی پشت پر بہت سی نگاہیں محسوس ہو رہی تھیں، لیکن وہ کمال مہارت سے سب نگاہوں کو خاطر میں لائے بغیر شانے نزاکت سے سیدھے کیے ایستادہ رہی۔ لفٹ کھلنے سے قاصر ہی رہی، اس نے ناسمجھی سے آئی برو سکیڑ کر بٹن دوبارہ دبایا۔ دروازہ اب بھی نہ کھلا۔ لفٹ کے اوپر لگی چھوٹی سی LED پر سرخ لفظوں میں کچھ لکھا آ رہا تھا، پلیز انسرٹ کارڈ۔ اس نے ساتھ سے گزرتے ایک ورکر کو آواز دے کر روکا تو وہ جھٹکے سے رکا، پھر خوف زدہ ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس انڈسٹری میں بچ مشہور تھی، لوگوں کا اس سے ڈرنا بنتا ہی تھا۔ یہ الگ بحث تھی کہ وہ اصل میں بچ تھی بھی یا نہیں۔ ورکر تھوک نکل کر آگے آیا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ کون سا کارڈ؟ یہ لفٹ صرف آفیشلز کے لیے ہے، آپ کو اسے کھولنے کے لیے ایجنسی کا کارڈ انسرٹ کرنا پڑے گا۔ وہ 1 سال بعد اس ایجنسی میں آئی تھی۔ 1 سال بعد تو وہ ہرگز بھی اس ایجنسی کی آفیشیل ایکٹریس نہیں رہی تھی۔ کارڈ کیا؟ اس کے پاس خاک ہونا تھا۔ اس نے ایک بے بس سی نگاہ اس بند چمچماتی لفٹ پر ڈالی اور ساتھ بنی پبلک لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ بلند و بالا عمارت کی آخری منزل پر موجود شیشے کی چمکتی کھڑکیوں سے ڈھکا آفس اس صبح شانت محسوس ہو رہا تھا۔ جھولتی کرسی پر اس ایجنسی کا سربراہ براجمان تھا، بالوں کے اسپائکس کھڑے کیے، آنکھوں پر فریم لیس اینک لگائے۔ اس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی اور قلموں میں باریک سی سفیدی اسے مزید ڈیسنٹ بناتی تھی۔ اگلے ہی پل آفس کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا تو وہ اپنی جھولتی کرسی پر اچھل سا گیا۔ سامنے خونخوار نگاہیں لیے وہ کھڑی تھی، اس ایجنسی کی سابقہ آفیشل ایکٹریس سیلینا مظہر، جس کے پاس اسپیشل لفٹ میں داخلے کا کارڈ موجود نہیں تھا اور وہ عام سی لفٹ میں سوار ہو کر آئی تھی۔ وہ ٹک ٹک ہیل سے اندر چلی آئی۔
اپنے پیچھے آفس کا دروازہ بند کیا، پھر قریب آ کر اپنا لمبی چین والا قیمتی پرس صوفے پر رکھا اور تیزی سے جھولتی کرسی والے کی ٹیبل تک چلی آئی۔ میرا کارڈ کہاں ہے بھائی؟ کہا تو بس یہیں، خفا سا غصہ ہو کر۔ نظر امجد نے اگلے ہی پل سکون کا سانس لیا تھا۔ کارڈ؟ بس کارڈ کی بات تھی۔ 1 سال تک اسے کام نہ دینے پر، اسے نئی ایکٹریسز کے آ جانے کے بعد نظر انداز کرنے پر، کئی آفیشیل پارٹیز میں اس کے داخلے کو ممنوع قرار دینے پر بھی وہ اس سے صرف کارڈ پر ناراض تھی۔ یہ واضح تھا کہ وہ شروع دن سے اتنی ہی بے وقوف تھی۔ سیلینا، تم کب بڑی ہوگی؟ ابھی تمہیں اس ایجنسی کا آفیشیل کارڈ نہیں جاری کیا جا سکتا۔ اگر ایسا ہوا تو جو ایکٹریسز تمہارے علاوہ یہاں کام کر رہی ہیں وہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کریں گی۔ لیکن میں پبلک لفٹ میں سوار ہو کر آئی ہوں، آپ کو تھوڑا تو میری سیلف ریسپیکٹ کا خیال ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایکٹریس مجھے اس پبلک لفٹ سے نکلتا دیکھ لیتی تو کتنی سبکی ہوتی میری۔ ڈھیروں خفگی لیے وہ دھم سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ لمحے پہلے کی نزاکت عنقا ہو گئی۔ کندھے سیدھے اور کمر کو ایک خاص انداز سے رکھنے کی ساری کوششیں جاتی رہیں۔ وہ بالکل ٹین ایجرز کی طرح ہاتھ خفگی سے باندھے منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ نظر نے ایک گہری سانس لی۔ 1000 دفعہ کہا ہے، یوں دھڑام سے مت بیٹھا کرو صوفے پر۔ ایکٹریس ہو تم، کچھ اپنی فگر اور پوسچر کا ہی خیال کر لو۔ پھاڑ میں گیا فگر اور پوسچر، آپ مجھے ابھی کے ابھی وہ کارڈ دے رہے ہیں۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ بلند تھی۔ نظر امجد کے سر میں اب درد سا ہونے لگا تھا۔ پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھایا، آگے بڑھ کر سربراہی صوفے پر بیٹھا اور اسے نرم نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا چہرہ بیضوی اور چمکتا ہوا تھا، آنکھیں بڑی اور گہری تھیں، شہد کے گاڑھے رنگ جیسی۔ بھرے بھرے سے گلابی لبوں کے اوپر دائیں جانب سیاہ تل تھا۔ وہ ایک خوبصورت ایکٹریس تھی۔ اس کی خوبصورتی میں کسی کو شک نہ تھا، شک اس کی قابلیت میں بھی نہیں تھا، بس شگاف شاید اس کی قسمت میں تھا۔ فضول باتیں چھوڑو، آج تمہیں ایک اہم کام سے بلایا ہے میں نے۔ وہ کام اگر فائنل ہو گیا تو تمہیں کارڈ بھی مل جائے گا۔ آخری بات میں کچھ وزن تھا۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی، البتہ نگاہوں میں خفگی اب تک تھی۔ کیسا کام؟ ایک رائٹر سے ڈیل فائنل ہوئی ہے ڈرامے کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایکٹریس کو رول کے حساب سے میں مختص کروں۔ پہلے پہل میں نے ان سے وقت مانگا، لیکن اب میں طے کر چکا ہوں کہ یہ کام تمہیں ہی ملنا چاہیے۔ آفر بڑی نہیں ہے، ایک چھوٹے اور کم دیکھے جانے والے چینل کا ڈرامہ ہے، لیکن کام نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ بتاؤ، کیا راضی ہو تم؟ وہ آنکھیں کھولے حیرت سے چند پل نظر کو دیکھتی رہی۔ 1 سال بعد اسے کام پر واپس آنے کا موقع دیا جا رہا تھا۔ اس نے بڑی بڑی فلموں میں بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا تھا، لیکن اب اس چھوٹے سے ڈرامے کے مل جانے پر جتنی خوشی اسے ہو رہی تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ سچ؟ لیکن اگر انہیں میرے کام کرنے کا پتہ چلا اور انہوں نے اسکرپٹ واپس لینے کا کہا تو؟ آپ جانتے ہیں پہلے بھی ایسے بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ اس اسکینڈلائزڈ ایکٹریس کے ساتھ کام کرنا رسکی ہوتا ہے، اور کوئی بھی ایسا رسک یقیناً نہیں لینا چاہتا ہوگا۔ اس کا دودیا چہرہ بدھ سا گیا تھا۔ نظر نے گہرا سانس لیا۔ وہ تب ہوتا ہے جب رائٹر اور ایجنسی کا ڈائریکٹر باہمی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، بالخصوص ایکٹرز کے چناؤ کے لیے، لیکن اگر وہ ڈائریکٹر کو اس کے تجربے کی بنا پر چناؤ کا اختیار دیں تو پھر کوئی جواز نہیں رہ جاتا ان کے پاس آبجیکٹ کرنے کا۔ وہ اس کی بات سن کر چپ سی ہو گئی تھی۔ لمحے بھر کو آفس میں نگاہ دوڑائی۔ بلند و بالا دیواروں پر بڑے فریمز میں اس انٹرٹینمنٹ ایجنسی کی کامیاب ایکٹریسز کی تصاویر آویزاں تھیں۔ یہ تصاویر ہر سال ہر پروجیکٹ کی بحالی کے بعد تبدیل کی جاتی تھیں، اور ان تصاویر میں اس کی تصویر نہیں تھی۔ وہ 1 سال پہلے ہی اتار کر کسی کباڑ میں پھینکی جا چکی تھی۔ اس کا دل خراب ہونے لگا۔ مجھے آفر قبول ہے، کچھ لمحات بعد اس نے بھاری دل کے ساتھ کہا تو نظر نے گہرا سانس لیا۔ گڈ۔ اسکرپٹ کب تک دیں گے آپ مجھے؟ جلد ہی یوول کے ہاتھ تمہارے اپارٹمنٹ بھجوا دوں گا۔ وہ بھی تمہارے لیے کام کا سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ یوول اس کا پی اے تھا۔ اس کے مصروف شیڈول کو متوازن رکھنا، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا، اس کے میک اپ آرٹسٹ اور دیگر لوازمات کا دھیان رکھنا، یہاں تک کہ اس کے ڈائٹ پلان کو مد نظر رکھنا، سب یوول کی ذمہ داری تھی، اور اس کے ساتھ کام کرنے کے عرصے میں اس سے خاصا مانوس بھی ہو گیا تھا۔ اس انڈسٹری میں بہت کم لوگ تھے جو انسان سے مخلص ہوا کرتے تھے۔ اس کے ایسے مخلص لوگوں میں نظر اور یوول کا نام سر فہرست تھا۔ ان 2 ناموں کے علاوہ اس کے پاس کوئی مخلص نام نہیں تھا پکارنے کے لیے۔
یوول کیا کر رہا ہے آج کل، کس کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس نے پوچھا تو نظر نے انتہائی افسوس سے سر ہلایا۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک سیلینا دوبارہ کام پر واپس نہیں آ جاتی وہ کسی دوسری ایکٹریس کے ساتھ کام نہیں کرے گا۔ اس کی تو آنکھیں ہی بھیگنے والی ہو رہی تھیں۔ آہ یوول، پاگل لڑکے۔ بھائی آپ اور یوول کتنا خیال رکھتے ہیں میرا، اب میں آپ لوگوں کا احسان کیسے اتاروں گی؟ نظر نے اس کی بات سن کر بامشکل خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری تھی، پھر زبردستی مسکرایا، ساتھ ہی محتاط سی نگاہ دروازے پر بھی ڈالی۔ کیا مجھے لیڈ ایکٹریس کا رول ملے گا؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ اسے امید تو نہیں تھی لیکن پھر بھی پوچھنے میں کیا حرج تھا بھلا۔ نظر نے لمحے بھر کو گہرا سانس لے کر اس سے نگاہیں چرائی تھیں۔ میں نے کوشش کی تھی لیکن کوئی بات نہیں بھائی، آپ نے میرے لیے اتنا رسک لیا ہے وہی بہت ہے۔ میں بہت اچھے سے محنت کے ساتھ کام کروں گی، مجھے بڑی اسکرین پر واپس آنا ہے۔ وہ نرمی سے کہہ کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ آفس کا دروازہ کھلا اور وہاں سے رپورٹرز کی بھرمار کے ساتھ ایک نازک سی دوشیزہ اندر داخل ہوئی۔ یہ نازک اور حسین دوشیزہ آج کل بڑی اسکرین پر موجود کئی ایکٹریسز میں سے ایک بڑا نام تھی۔ روشنیوں تلے اس کا قیمتی اور مختصر لباس میں قید وجود دمک رہا تھا۔ بالوں کو سٹائل کیے مشہور میک اپ آرٹسٹ کے زیر نگرانی کیے گئے میک اپ میں وہ وقتاً بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن یہ اس کی خوبصورتی نہیں تھی جس کے باعث سیلینا اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی تھی۔ یہ تو اس کے ساتھ دائیں جانب اس کا ہینڈ بیگ ہاتھ میں لیے کھڑا یوول تھا، جسے دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس نے اسی تیزی سے حیرت زدہ نگاہیں پھیر کر نظر کو دیکھا۔ وہ سفید چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے یوول کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا، بس اسی لیے تاکہ اس کا دل مزید خراب نہ ہو، لیکن غلط وقت پر سب غلط ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے شکوہ گناہ نگاہیں پھیر کر عمیرہ زاہد کی جانب دیکھا۔ یوول انتہائی کنفیوزڈ ہوا، اس کی شعلہ بار نگاہوں کو تک رہا تھا۔ عمیرہ نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر نزاکت سے چلتی اس کے عین سامنے آ بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ جما کر اسے دیکھا۔ نظر صاحب، آپ نے اتنی اہم گیسٹ کی آمد پر کسی کو آگاہی دینا ضروری کیوں نہیں سمجھا؟ بہت غلط بات ہے۔ کیا ہوا اگر اس انڈسٹری میں آپ کی گیسٹ کو کوئی پوچھ نہیں رہا تو؟ ہم ایکٹریسز تو ایک دوسرے کا درد سمجھتی ہیں نا؟ اس کے بناوٹی لہجے اور خالی ہنسی پر سیلینا کا رواں رواں کھول رہا تھا۔ اس نے ایک گھائل نگاہ اپنے دونوں مخلصین پر ڈالی اور ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھ گئی۔ یوول نے بامشکل رپورٹرز کو باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ سعید نواز کے ساتھ کام کرنے پر بہت مبارک ہو آپ کو، اس نے کہا تو نظر اور یوول کو اپنے چہرے سفید پڑتے محسوس ہوئے۔ لمحے بھر کو چہرہ تو عمیرہ کا بھی سفید ہوا تھا۔ سب جانتے تھے کہ سعید نواز کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایکٹریسز کو ہر قسم کے نامناسب کام کرنے پڑتے تھے، اس آفر تک پہنچنے کے لیے اپنی نسوانیت تک بیچنی پڑتی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے پر فخر ہے۔ انڈسٹری میں سرکولیٹ کرتے ہوئے ڈرٹی جوکس کا سہارا تو بہت پرانی ٹرک ہے، لیکن اوہ، وہ لمحے بھر کو ٹھہری، آنکھوں میں حد تک سی اتر آئی۔ تم تو 1 سال تک اس انڈسٹری سے کٹ کر رہی ہو، یقیناً یہاں کے بدلتے اتوار کو سیکھنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوگا۔ ایکٹریسز پھر ایکٹریسز ہی ہوتی ہیں۔ سیلینا کی آنکھوں میں تکلیف سے دھواں سا بھرنے لگا۔ اس نے اس 1 سال میں بہت اذیت سہی تھی۔ انڈسٹری میں سرکولیٹ کرتے ڈرٹی جوکس پرانے تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ عمیرہ بغیر اثر لیے اس کے دہکتے وجود کو دیکھتی رہی۔ کامیابی کے زینے کیسے چڑھے جائیں یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ کامیابی حاصل کرنے کے بعد لوگ صرف چہرے اٹھا کر اوپر موجود شخص کی بلندی کو سراہ رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک کامیاب ایکٹریس ہوں اور میرے زینوں کی جانب کسی کی توجہ نہیں ہے۔ مسکراہٹ عنقا ہو گئی تھی۔ عمیرہ کی آنکھیں سپوٹ تھیں۔ اس نے صوفے سے اپنا پرس جھپٹا اور اگلے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور مان لو سیلینا مظہر کہ تم ایک ناکام ایکٹریس ہو۔ اس نے گلابی پڑتی آنکھوں سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا، ایک زہر آلود نگاہ اس پر ڈال کر وہ آگے بڑھائی، پھر لمحے بھر کو ٹھہری، پلٹ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ عمیرہ زاہد، میں ایک ناکام ایکٹریس ہونا تو قبول کر سکتی ہوں لیکن میں اپنے جسم کا سودا کرنے والی بغیرت ایکٹریس بننا کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ آپ کو آپ کی کامیابی مبارک ہو۔ عمیرہ کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی رکے بغیر آگے بڑھائی تھی۔ اس نے پبلک لفٹ کو ایک نظر دیکھا اور پھر دانت پیس کر گیلی آنکھیں لیے زینوں کی جانب بڑھ گئی۔ لفٹ کھلتے ہی رپورٹرز کا ٹولہ یقیناً اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کے پاس آفیشیل لفٹ میں داخل ہونے کا کارڈ نہیں تھا۔ وہ مزید ان لوگوں کے سامنے اپنا تماشا نہیں بنا سکتی تھی۔
اسے اب زینوں سے ہی جانا پڑنا تھا۔ کچھ لمحات قبل اس نے کار پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کی اور پھر کئی لمحے گاڑی کے اندر ہی بیٹھا رہا۔ اس کے ماتھے پر کئی بل تھے اور نقوش انتہائی اکھڑے اکھڑے تھے، جیسے اس کا موڈ سخت خراب ہو۔ اگلے ہی پل گہرا سانس لیے وہ باہر نکل آیا، دروازہ بند کیا اور جوں ہی پلٹا، سیاہ لباس میں سلینا کو نزاکت سے چلتا دیکھ کر ٹھہر سا گیا۔ وہ اس ایجنسی میں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا، لیکن اس نے اس سارے عرصے میں سلینا کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلے ٹی وی پر نظر آتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وہ غائب ہو گئی تھی۔ خیر، اسے وہ کبھی اچھی نہیں لگی تھی، ایکٹریسز اور ان کے پلاسٹک انداز۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھایا، 3 پیس سیاہ سوٹ میں سیاہ ہی ٹائی لگائے، بالوں کو جیل سے پیچھے جمائے وہ ایک خوش شکل، دراز قد جوان تھا۔ کان میں لگی بلوٹوتھ اور کثرتی جسم سے اس کے کام کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ اس ایجنسی میں موجود ایک ایکٹریس کا باڈی گارڈ تھا، پرسنل گارڈ۔ ایسے پرسنل باڈی گارڈز رکھنے کی ضرورت اکثر پیش تو نہیں آتی تھی، لیکن بعض دفعہ ایکٹریسز کی جان کو خطرہ لاحق ہوا کرتا تھا۔ شہرت بڑھ جائے تو دشمن دگنے ہو جایا کرتے ہیں۔ جوں ہی ایکٹریس شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگتی تو اس کے گارڈز بڑھا دیے جاتے۔ یہ ایجنسی کا اصول تھا اور اسی اصول کے تحت وہ باڈی گارڈز کو پرسنل ٹرین کیا کرتی تھی۔ اگر ایکٹریسز کی حفاظت یقینی بنائی جاتی تو انڈسٹری میں پھلنے پھولنے کے مواقع کہیں زیادہ ہوتے۔ وہ بھی اسی ایجنسی سے ٹرین ہوا ایک باڈی گارڈ تھا۔ اسے اپنا کام عزیز تھا، لیکن فی الحال اس کے کام نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ اس نے نگاہوں پر سیاہ چشمہ چڑھایا اور پھر آگے بڑھایا۔ پبلک لفٹ میں برے موڈ کے ساتھ داخل ہوتی سلینا کو اس نے بالکل خاموش نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ایک لفٹ میں سوار ہونے سے ہی اس کی حیثیت کا پتہ چل رہا تھا۔ ایجنسیز بھی بعض دفعہ کتنی ظالم ہو جاتی ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور داخلی ہاتھ کے بعد سفید ٹائلز والی راہداری میں چلا آیا۔ اس راہداری میں کئی آفسز کے دروازے بند تھے۔ وہ ایک جانے پہچانے آفس کی جانب بڑھایا، پھر گہرا سانس لے کر ہاتھ اس کے نوب پر رکھا۔ بس یہ آخری دفعہ ہوگا۔ اگلے ہی پل وہ دروازہ کھولے اندر داخل ہو رہا تھا۔ سربراہی کرسی پر جولیا بیٹھی ساتھ کھڑی سیکرٹری کو آج کے شیڈول کے حساب سے آگاہ کر رہی تھی۔ اسے اندر ہوتا دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکی، پھر شہناز کو اشارہ کیا تو وہ مؤدب سی گردن جھکائے باہر نکل گئی۔ وہ دروازے سے آگے بڑھایا تھا۔ بیٹھو، جولیا نے مسکرا کر پیشکش کی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چہرہ بالکل سپورٹ تھا، بے تاثر، باڈی گارڈ کا خاصا۔ یہ میرا ریزگنیشن لیٹر ہے۔ اس نے کوٹ پر ایک ہاتھ ادب سے رکھا اور پھر ہلکا سا جھک کر سفید لفافے پہ قید اپنا الوداعی لیٹر رکھا۔ جولیا کی آنکھیں لمحے بھر کو حیرت سے کھلی تھیں۔ واٹ؟ تم میرے باڈی گارڈ ہو، ہمارے درمیان طے ہوئے کانٹریکٹ کی میعاد ختم ہونے سے قبل تم ریزائن نہیں کر سکتے۔ اس نے ٹھنڈی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھا ہونے کے باعث وہ اس کی آنکھیں پڑھنے سے قاصر تھیں۔ میعاد کل رات ختم ہو چکی ہے، تو ہم اس کانٹریکٹ کو رینیو کر سکتے ہیں۔ مجھے ایسا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی آواز بالکل ہموار تھی، غصے اور بے ادبی سے خالی۔ جولیا نے تیش سے ہاتھ میں پکڑی فائل سامنے رکھے ٹیبل پر پٹکی۔ کئی پیپرز فائل سے ٹکرا کر اس کے سیاہ جوتوں کے پاس آ گرے تھے۔ اپنی آنکھوں سے یہ بلڈی چشمہ اتار کر بات کیا کرو مجھ سے۔ اس نے ہاتھ اونچا کیا اور چشمہ اتار لیا۔ بے تاثر سی سرمئی آنکھیں واضح ہوئیں۔ میں تمہارے ہر مطالبے کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لگژریز اپارٹمنٹ، نیو ماڈل کی گاڑی، بہتر لائف سٹائل اور ایک مستحکم تنخواہ۔ میں سب کچھ رینیو کر سکتی ہوں۔ میں تمہاری زندگی بدل سکتی ہوں۔ تم ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ کھول کر بولی تو اس نے پہلی دفعہ سرمئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں اتنی خاموش تھیں کہ جولیا لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی۔ شاید اس نے اس کا چشمہ اتروا کر غلطی کر لی تھی۔ مجھے آپ کی کسی آفر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے میڈم۔ یاسر عالم، اس نے بہت ضبط سے اس کا نام لیا تھا۔ میں حفاظت کا کام کر سکتا ہوں، آپ کے لیے پارٹ ٹائم لذت کا سامان نہیں کر سکتا۔ کانٹریکٹ کے ایتھیکل آرٹیکل کے تحت میں یا آپ بغیر کسی حفاظتی وجہ کے ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن آپ نے اس اصول کی پابندی نہیں کی۔ آپ نے مجھے بغیر کسی وجہ کے اپنے اپارٹمنٹ میں بلایا اور اس سے بھی بڑھ کر آپ نے درمیان میں کھینچے گئے بزنس فاصلے کو بھی عبور کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ میں مزید آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔
ایک لمحے کے لیے سارے آفس میں سناٹا چھا گیا تھا۔ جولیا کو اس کے جواز پر جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کی اداکارہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ کئی گھنٹوں تک قطار میں لگے رہتے تھے، وہ اسے یہ موقع فراہم کر رہی تھی، لیکن سامنے کھڑا یہ جوان ایسے موقع کو گنوا رہا تھا۔ اب جب کہ وہ اس سے دوسرے لفظوں میں ریجیکٹ کر رہا تھا تو وہ اسے اور شدت سے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس اکھڑے انداز اور پرکشش نقوش کے لیے ہی تو اتنا نیچے گر رہی تھی۔ تم جانتے بھی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آنکھیں حد تک سے جیسے سرخ ہو گئی تھیں۔ میں دوبارہ وہ سب دہرا کر آپ کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کسی اور کو اپنا باڈی گارڈ رکھ سکتی ہیں۔ تم ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں اگر تمہاری زندگی بنا سکتی ہوں تو اسے تباہ بھی کر سکتی ہوں۔ اس نے جولیا کو اب کے واضح حیرت سے دیکھا تھا۔ گو اہیڈ۔ تمہاری حیثیت اس انڈسٹری میں ایک پھوٹی کوڑی کے برابر بھی نہیں رہنے دوں گی میں یاسر۔ میں تم پر الزامات عائد کروں گی۔ میں تم پر جنسی ہراسمنٹ کا کیس فائل کروں گی۔ میرے مدار رات کے اندھیرے میں تمہارے گھر پر پتھروں کی بارش کر دیں گے اور تمہیں میرے پاس اس کے بعد آنا پڑے گا۔ وہ خوفناک تھی۔ یاسر کو اس کا اندازہ تھا۔ گو اہیڈ۔ اس کے دونوں ہاتھ مؤدب سے انداز میں آگے بندھے ہوئے تھے۔ جولیا کی تقریر کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ جیسے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اپنے الزامات سچ کرنے کا؟ کچھ پل بعد وہ جیسے واقعی جاننا چاہتی تھی۔ آپ نے مجھے اسالٹ کیا ہے میڈم۔ ثبوت کی بات میرے سامنے مت کریں۔ آپ کے اپارٹمنٹ اور آفس کے کیمرے کون کنٹرول کرتا ہے کیا میں آپ کو بتاؤں؟ فوٹیجز میں ڈیلیٹ کروا چکی ہوں اور یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ جولیا نے اس کو بہت کم مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کی ڈیلیٹڈ فوٹیجز میرے پاس موجود ہیں۔ اگر میرے چارم سے متاثر ہوئے بغیر آپ کانٹریکٹ کی شق نمبر 7 کو دھیان سے پڑھتی تو شاید مجھے آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ ایک باڈی گارڈ کے پاس حفاظتی اقدامات کے لیے ڈیلیٹڈ فوٹیجز کا رکھنا جائز ہوتا ہے۔ آپ مجھ پر کسی بھی کورٹ میں کسی بھی قسم کے چارجز فائل کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ وہ آہستگی سے پلٹا تھا۔ جولیا نے کھلے منہ کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا، پھر دانت پیس کر وہ اس پر چلائی۔ میں تمہیں تباہ کر دوں گی، میں تمہیں مسخ کر دوں گی۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے ایک پل کے لیے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ جاتے جاتے ایک لیگل ایڈوائس دینا میرا فرض ہے۔ وہ آگے بڑھا اور پھر صوفے کی پشت پر رکھا اپنا اسکارف اٹھایا۔ وہ سیاہ رنگ کا ریشمی مفلر تھا جو اس نے ٹھنڈ کی وجہ سے جولیا کو دیا تھا۔ اس دفعہ باڈی گارڈ اپنے باپ کی عمر کا اپائنٹ کیجیے گا، نہیں تو وہ دن دور نہیں جب کوئی بھی گارڈ آپ کے ساتھ کام کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے دہکتی آنکھوں سے اسے تک رہا تھا۔ مرد کو اپنی خوبصورتیوں سے کبھی اکسانا نہیں چاہیے، وہ کب انسان سے بھیڑیا بن جائے آپ کو اندازہ بھی نہیں اس بات کا۔ رکھو یہ مفرل یہیں رکھ دو۔ وہ اس پر چلائی تھی۔ اس نے چہرہ جھکا کر اپنے اسکارف کو دیکھا۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ دوسروں کی چیزوں کو ان کی پرمیشن کے بغیر نہیں رکھا کرتے؟ ایک آخری اچھڑتی نگاہ اس نے اس پر ڈالی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ مفرل اس کے ہاتھ میں اب تک تھا اور دماغ کافی حد تک گھوما ہوا تھا۔ پیچھے آفس سے کوئی بھاری شے زمین پر آ لگنے کی آواز آئی تھی۔ جولیا کی سیکرٹری تیزی سے اندر بھاگی تھی۔ وہ آگے بڑھایا، اس کا کام ہو گیا تھا۔ وہ زینوں پر اترتے اترتے تھک گئی تھی۔ آخری زینوں تک اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ کچھ دیر پھولے سانس کو بحال کرنے کے لیے وہ زینوں پر ہی بیٹھ گئی۔ یکایک اس کا موبائل پیغام کی ٹون کے ساتھ بجا تو اس نے اس کی چمکتی اسکرین نگاہوں کے سامنے کی۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اپنے اکاؤنٹ سے ہوئی 60,000 کی تازہ ٹرانزیکشن دیکھ کر اس کا دماغ پھک سے اڑا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے دانت پیس کر فون پر نمبر ڈائل کیا اور اسے کان سے لگایا۔ یہ کیا ہے ماں؟ 60,000؟ آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی اتنے پیسوں کی؟ دوسری جانب جیسے اس کا سوال سن کر سامیہ نے تلخی سے فون کو دیکھا تھا۔ میں نے ایک بیگ لیا ہے۔ عمیرہ زاہد کی ماں کے پاس بھی یہ لمیٹڈ ایڈیشن ہے۔ اگر اس نے لیا ہے تو مجھے بھی لینا چاہیے نا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی کے فلاپ ہوتے ہی ماں نے بازاروں کے بیگز پر گزارا کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سب میں تمہارے لیے ہی کر رہی ہوں بیٹا۔ اس کا دل کیا زور سے ان پر چلائے۔ ادھر اس کے پاس اپنے اپارٹمنٹ کا کرایہ دینے کے پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے اور ادھر اس کی ماں کو ریسٹوکریٹ بننے سے فرصت نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے فون کو لمحے بھر کے لیے دیکھ کر رہ گئی تھی۔
یہ سب کیا ہو رہا تھا آخر؟ سب لوگ آخر اس کا دل رکھنے کے لیے اسے ہی کیوں کنگال کر رہے تھے؟ پہلے نظر امجد، پھر اس کی ماں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے وہ 60,000 بھی میرے لیے کس قدر اہم ہیں؟ آپ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اپنی بیٹی کے مسائل سے وہ ان پر چیخی تھی۔ ایک بیگ لینے سے تم غریب نہیں ہو جاؤ گی، وہ بھی جواباً اتنی ہی تلخی سے پھنکاری۔ سیلینا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آپ کے پاس ایسے قیمتی بیگز کی بھرمار ہے ماں، میں نے آپ کو سب کچھ لے کر دیا ہے۔ 1 سال سے تم نے مجھ پر اپنا ہاتھ جیسے تنگ کر رکھا ہے، وہ میں جانتی ہوں۔ میرا دم گھٹتا ہے گنے چنے پیسے لے کر تم سے۔ آخر کب ہوگا تمہارا یہ فلاپ ایکٹریس کا ڈرامہ؟ اسے لگا جیسے اس کا دل ڈوب رہا ہے۔ وہ چند پل کچھ نہ بولی تھی۔ اب آپ میرے اکاؤنٹ سے کوئی پیسے نہیں نکالیں گی، یہ میری وارننگ ہے آپ کو۔ وہ سختی سے کہہ کر جیسے ہی اٹھی تو دوسری جانب سناٹا چھا گیا۔ سمجھ گئیں؟ بس آخری دفعہ مجھے 50,000 دے دو۔ اس کا دماغ ایک بار پھر بھگ سے اڑا تھا۔ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئی کہیں؟ سیلین، ماں کی مجبوری سمجھو بیٹا۔ پہلے بتائیں آپ کو یہ پیسے کیوں چاہیے؟ اس نے کمال ضبط سے پوچھا تھا۔ وہ تم ناراض نہیں ہونا، پہلے بتائیں۔ مجھے کسینو میں وہ پیسے لوٹانے ہیں۔ زینے جیسے اس کے سر پر آ گرے تھے۔ کسینو؟ اس کی ماں پھر سے گیمبلنگ کھیلنے لگی تھی۔ وہ جیسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ ماں، آپ، اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہنا چاہیے۔ میں ادھر کام کے لیے در در بھٹک رہی ہوں ماں، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سن رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں۔ اور یہ آپ کیا کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ کوئی پیسہ نہیں ملے گا آپ کو اب، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ اس نے اگلے ہی پل فون کان سے ہٹایا اور لرزتے قدموں سے آگے بڑھائی۔ اس کا رنگ سفید ہو رہا تھا۔ دروازہ کھل کر اس نے جیسے ہی باہر قدم رکھا تو رپورٹرز کا ایک جم گفیر اس پر جھپٹا۔ لائٹ، سوالات، ماں کی بے حسی، یوول اور نظر امجد کی حرکت، عمیرہ زاہد کے زہر اگلتے طنز، سب کچھ اس پر جیسے ایک ساتھ وارد ہوا تھا۔ آپ کا اسکینڈل اب تک خبروں میں کیوں گردش کر رہا ہے؟ کیا آپ امی زبیر اینڈ سنز کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں؟ کیا آپ کے بارے میں تمام ایلیگیشنز درست ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کورٹ کے سمن کرنے پر بھی حاضر نہیں ہوئی تھیں؟ کیا آپ واقعی ڈرگس کی ٹریفکنگ میں زبیر حسن کے بیٹے کے ساتھ ملوث رہی تھیں؟ کچھ کہیں پلیز۔ رپورٹرز کا ایک ہجوم تھا جو اس کے آس پاس ابھر رہا تھا۔ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ کوئی گارڈ اس کی حفاظت کے لیے موجود نہیں تھا۔ اس کے پاس گارڈ ہائر کرنے کے پیسے نہیں۔ رپورٹرز اسے چھو رہے تھے، نازیبا سوالات کر رہے تھے۔ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ درمیان سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر کوشش ندارد۔ وہ بہت زیادہ تھے اور سیلین اکیلی تھی۔ کیا یہی ہوتا ہے فلاپ ایکٹریسز کا مقدر؟ نازیبا سوالات اور زومانی نظریں۔ یکا یک کوئی جم گفیر کو تیر کی طرح چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیلا کر سیلینا کے آس پاس رکھے۔ سب رپورٹرز اس کی آمد پر یکدم ہی پیچھے ہوئے تھے۔ وہ سرمئی آنکھوں والا دراز قد باڈی گارڈ تھا۔ اس کے بازوؤں میں اتنی طاقت تھی وہ کئی لوگوں کو ایک ساتھ پرے دھکیل سکتا تھا، اور اس نے یہی کیا تھا۔ فاصلہ رکھ کر بات کریں۔ اس کی جھاڑ پر رپورٹر شرمندگی سے پیچھے ہوئے تھے۔ سیلینا اس نئے چہرے کو حیرت سے تک رہی تھی۔ سرمئی آنکھوں والا اس کی جانب گھوما۔ کیا آپ بات کریں گی؟ سرگوشی میں اس سے پوچھا۔ سیلینا نے صرف نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ اشارہ یاسر کے لیے کافی تھا۔ اس نے تیزی سے رپورٹرز کو پرے دھکیلا۔ کئی ایک دوسرے سے ٹکرا کر زمین پر جا گرے۔ آپ کون ہیں سیلینا کے؟ کسی رپورٹر نے ہانک لگائی تو اس نے سپورٹ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ باڈی گارڈ۔ اور پھر اسی تیزی کے ساتھ سیلینا کو لیے ایجنسی کے داخلی حال سے باہر لیے آگے بڑھ گیا۔